مقام و مرتبہ دیکھا عجب سے صدیق اکبر کا، فرشتوں کے دلوں میں ہے ادب سے صدیق اکبر کا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مقام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ آپ کا میزبان سمیر احمد ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ جمادی الثانی کی ان بابرکت مبارک ساعتوں میں ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو السابقون الاولون میں بھی سر فہرست نظر آتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سر فہرست نظر آتے ہیں، خلفائے راشدین میں سر فہرست نظر آتے ہیں، دین پر، اسلام پر اپنا مال و متاع قربان کرنے کی بات ہو، شب ہجرت ہو، الحمدللہ آپ صف اول اور سر فہرست نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو آپ کے مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، مراتب بیان کیے جا رہے ہیں، آپ کی شخصیت کو خراج تحسین اور سلام محبت و عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ وہیں دوسری طرف ہم یہ چاہتے ہیں ہماری یوتھ کو، ہمارے نوجوان کو یہ اویئرنیس ملے کہ ایکچولی ہمارے آئیڈیلز کون ہیں، ہمارے اصل ہیروز کون ہیں، اصل ہمارے رول ماڈلز کون ہیں۔ یقیناً وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لیکن یہ ہوگا کب کہ جب ہمیں اویئرنیس ملے گی، ان کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں گے، ان کا ذکر سنیں گے کہ کون کون سے انمول موتی ان کی شخصیات میں جڑے تھے جن سے ہم استفادہ کرتے ہوئے، روشنی حاصل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو روشن بنائیں۔ پروگرام کا فارمیٹ بڑا یونیک ہے، آپ ناظرین جانتے ہیں اور ڈیلی بیسس پر آپ ملاحظہ بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ ایک ممتاز عالم دین، اسلامک اسکالر، جید عالم دین، صاحب علم و فہم ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان بھی، ہماری یوتھ بھی الحمدللہ یہاں پر موجود ہوتی ہے، اور ہم ان کے سوالات بھی پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق شامل کرتے ہیں۔ ابتدا میں حسب روایت، حسب معمول میں تعارف کرواتا چلوں آپ کا۔ ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ARYQ-TV کے مختلف پروگرامز میں آپ ان کی گفتگو مستقل طور پر مسلسل گاہے بگاہے ملاحظہ کرتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت علامہ محمد آصف مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ خیر مقدم ہے آپ کا، جزاک اللہ، سو نائس آف یو۔ اور ہمارے یوتھ، ہمارے نوجوان، ہمارے طلباء یہاں پر موجود ہیں، آپ کا بھی خیر مقدم ہے، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اور ابتدا میں چاہتا ہوں ناظرین فارمیٹ کے مطابق علامہ صاحب آپ سے گفتگو کریں گے، ابتدائی جو کلمات ہیں آپ اس سے استفادہ کریں، آپ اپنے افکار عالیہ سے، ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفید کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم نوجوانوں سے گفتگو کریں گے، ان کے سوالات شامل کریں گے۔ تو ابتدا میں مفتی صاحب اور علامہ صاحب آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں جو عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ جی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک مستقل سلسلہ قائم فرمایا، اور ان کے ساتھ کتب اور صحائف جو ہدایت پر مشتمل تھے وہ وقت کی ضرورت کے اعتبار سے، یعنی لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے نازل کیے جاتے رہے، اور ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے والے ان کے اصحاب اور ان کے ساتھی کہلائے۔ اسی طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ پر ابتدائی طور پر ایمان لانے والے آپ کے ساتھیوں کو، اور جن لوگوں نے بھی آپ کو ایمان کی حالت میں آپ کی صحبت مبارکہ سے وہ فیضیاب ہوئے اور ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نفوس قدسیہ پر مشتمل جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین تربیت گاہ کا حصہ بنی، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے انہوں نے ہر طور پر جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کیں، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا اپنی خدمات جو ہے وہ دین کو پھیلانے کے اعتبار سے ہو، اپنی دیگر سروسز کے اعتبار سے ہو۔ غرض یہ کہ کسی بھی طرح سے
جب انہوں نے دین کو قبول کر لیا، انہوں نے حق کو قبول کر لیا، انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ اصل انسان کی کامیابی اور شرف اپنے خالق کی بندگی میں ہے اور اس کی جانب سے بھیجی جانے والی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، جب وہ اس حقیقت کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین تربیت میں اس کو سمجھ چکے، تو پھر وہ ایک ایسی بہترین اور عظیم الشان جماعت تیار ہوئی کہ وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مشعل راہ اور مینارۂ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ یہ لوگ آپ قرآن عظیم میں آپ دیکھیں گے، قرآن عظیم میں جا بجا جہاں پر بھی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، صالحین، صالحات، اور جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب اور پیارے بندوں کا عمومی ذکر ہوا ہے، اس کے اول مصداق کون ہوں گے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ مومنین، مومنات اگر لفظ استعمال ہوا ہے تو کس پہ صادق آئے گا؟ سب سے پہلے صحابہ، قیامت تک کے لوگوں پر تو صادق آئے گا، لیکن سب سے پہلے اس کے مصداق صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ بے شک سورہ فاتحہ کی جو سورہ آیت مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، آپ اس میں بھی غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ گزارش کر رہا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو سب سے پہلے یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں؟ کس پر یہ بات صادق آئے گی؟ قیامت تک جن پر بھی اللہ تعالیٰ انعام فرماتا رہے گا ان پر یہ صادق آئے گا، لیکن سب سے پہلے لوگ کون سے ہیں؟ صحابہ، وہی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت میں رہے اور دین اسلام کی ترویج اور اشاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی ذات پر نافذ کر کے پورے اس عالم میں پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ تو یہ صحابہ کرام جو ہیں اصل یہ بنیاد ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اسلام کا ہم تک پہنچنا ہی ممکن نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار فرمائی اور ان لوگوں کو مختلف بلاد میں بھیجا۔ آپ خود غور فرمائیے کہ مدینہ شریف میں لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ روزانہ ایک مقام پر جمع ہو جاتے تھے کہ آج آئیں گے اور استقبال کے لیے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ کہاں سے آ گئے؟ یہ وہی لوگ تھے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے گئے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی تبلیغ اور دعوت کے نتیجے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اب وہ شدت سے انتظار کر رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف لائیں اور وہ ان کے ساتھ مل کر دین کی ترویج اور اشاعت کا کام کریں۔ تو گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جماعت تیار فرمائی اور اس جماعت نے جیسا کہ شریعت کو اپنانے کا تقاضا ہے، جیسا کہ ایک خالق اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، جیسا کہ ایک نبی کا صحیح اور بعینہ جو نبی چاہتے ہیں ان کا صحیح مطیع اور صحیح متبع اور صحیح فرما بردار اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مختلف صحابہ کی حیات طیبہ کو دیکھیے۔ تو یہ وہ روشن ستارے ہیں کہ جو ہمارے لیے مینارۂ نور کی حیثیت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان کو رول ماڈل کے طور پر بھی پیش فرمایا اور کفار سے کہا کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس، ان لوگوں جیسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اب بات ہے، رول ماڈل بتایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان کی توثیق اور تصدیق اور وہ ایمان جو خالق کائنات چاہتا ہے، وہ یقین جو خالق کائنات چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان نفوس قدسیہ کو وہ ایمان حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی پیروی کرو گے تو چونکہ یہ کامیاب ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی سند عطا فرماتے ہوئے رضی اللہ عنہم فرمایا ہے۔ اور ہر اعتبار سے جہاں بھی آپ ملاحظہ کریں گے صحابہ کرام دین کی ترویج میں، دین کی ترقی میں آگے نظر آتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ اور عروج عطا فرمایا اور ہمیں ان کی پیروی کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہٰذا صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور صحابہ کرام کا ادب، صحابہ کرام کا احترام اور صحابہ کرام کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ تعظیم کرے گا، وہ احترام کرے گا، تبھی وہ ان کے مقام و مرتبے کو جان سکے گا، اور مقام و مرتبے کو جاننے کے نتیجے میں وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اتباع کا شوق اس میں پیدا ہوگا اور وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سو نائس آف یو، اور جو ابتدائی کلمات اور ملفوظات عالیہ آپ تک پہنچے ہیں، یقیناً
آپ اس سے استفادہ کریں گے، ہم اس سے استفادہ کریں گے، اور استفادہ کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ جو ہماری پریکٹیکل لائف میں اس میں امپلیمنٹ کریں ہم ان تمام روشن تعلیمات کو۔ جو حضرت نے فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یقیناً یہ وہ اہم ترین کڑی ہے کہ جو آج دور حاضر کی جو امت ہے اور قرآن اور صاحب قرآن کا جو تعلق ہے، یعنی کہ یوں کہیے کہ اگر قرآن اور صاحب قرآن کی روشن تعلیمات آج اس امت کے ہاتھ میں ہیں، آج محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچیں، تو اس میں کمیونیکیشن برج کا رول جس نے پلے کیا یا اس کڑی کو جو جوڑا وہ جماعت ہے صحابہ اکرام کی، اور کیا جذبہ ہے کہ حضور پر سب مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ایک ادا ہر صحابی کی اٹھائیں کہ جب حکم ہو رہا ہے حضور کی اتباع میں، اپنا جذبہ عشق کا اظہار کرتے ہوئے، جذبہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عظمت صحابہ، مقام صحابہ رضی اللہ عنہم پر آج بات ہو رہی ہے، ابتدائی کلمات آپ نے سنے۔ اب ہم چلیں گے نوجوانوں کی طرف اور جانیں گے ان کے سوالات، آج کے اس عہد حاضر میں ان کے ذہنوں میں کیا سوال ابھرتے ہیں۔ جی آپ کا کوئی کوشچن؟ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن میں کیا تذکرہ ملتا ہے؟ اس گفتگو میں نے ذکر اجمالاً کر ہی دیا۔ جی تقریباً پورا قرآن جہاں جہاں صالحین کا اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا ذکر کرتا ہے، اس کے اول مصداق یہ صحابہ کرام ہی ہیں۔ ایسا کہ انعمت علیہم، تیرے انعام یافتہ بندے، وہ سب سے پہلے کون ہوں گے؟ سب سے پہلے کس پر بولا جائے گا؟ حضور پر بولا جائے گا۔ حضور اللہ کے انعام یافتہ بندے، انبیاء کرام انعام یافتہ بندے، اور ان کے بعد حضور کے صحابہ پر۔ اسی طرح سے ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، تو یہ متقین جو قیامت تک کے متقین ہیں وہ سب کو شامل ہے، لیکن سب سے پہلے کس پر بولا جائے گا؟ انبیاء پر اور انبیاء کے صاحبوں پر، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان پر۔ اسی طرح سے اس آیت کے اس متقین کی صفات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہ لوگ، تو یہ لوگ سے کیا مراد ہے؟ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی متقین کی بات ہو رہی ہے۔ تو اولئک سب سے پہلے کس پر صادق آئے گا؟ انبیاء کرام پر اور صحابہ کرام پر۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کہا آمنوا کما آمن الناس، تو یہ ناس جو ہے کس پر صادق آئے گا؟ سب سے پہلے صحابہ۔ تو عمومی جہاں پر یا صالحین، صالحات، قانتین، قانتات، مؤمنین، مؤمنات، جتنی بھی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کا ذکر کیا ہے، انبیاء کے بعد سب سے پہلے اس کے مصداق وہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ بھی صحابہ کرام کا، یہ تو عمومی ذکر ہو گیا، اور خصوصیت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان کا ذکر فرمایا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ نبی کو رسوا فرمائے گا نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جی صحابہ کرام ہیں۔ اسی طرح سے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اور انصار کا بھی ذکر فرما دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کثیر مقامات پر عمومی اعتبار سے دیکھے تو جہاں اللہ کے مقربین کا ذکر ہے، سب سے پہلے وہ صحابہ کرام ہیں جن پر یہ صادق آئے گا، اور خصوصی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر قرآن عظیم میں صحابہ کا ذکر فرمایا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جنرلی بھی آپ کو بتا دیا کہ جہاں جہاں خصوصیات کے ساتھ ذکر کیا گیا جنرل پرسپیکٹیو میں، اس میں صحابہ سب سے پہلے مصداق ہیں، اور پھر کیٹیگوریکلی بھی قرآن میں بتا دیا گیا کہ مقام صحابہ کیا ہے اور قرآن میں کس طرح ذکر آتا ہے۔ اور کوئی سوال ہے کسی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا صحابہ معصوم ہوتے ہیں؟ صحابہ معصوم ہوتے ہیں؟ سوال ہے ان کا بڑا معصومانہ سوال ہے۔ ہاں، معصوم جو ہے وہ فرشتے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے جو ہے وہی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکم میں معصیت نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بوجود قدرت جو ہے انہیں گناہوں سے بچنے کا ایک ملکہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی
نگاہ ہر چیز کی حقیقت پر ہوتی ہے، سبحان وہ ہر گناہ کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح سے ہم سڑک پر پڑی ہوئی گندگی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ہم جو ہے ہمیں طبعی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے اور ہم اس میں گندگی میں پیر نہیں ڈالتے، انبیاء کرام ہر گناہ کی حقیقت کو جانتے ہیں اور ان کی نگاہ اس گندگی پر ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ اس میں مبتلا ہونے کا تصور ان کے ذہن میں گناہ کا کرنا تو دور کی بات، خیال تک نہیں گزرتا۔ اور جہاں تک انبیاء کرام اور فرشتوں کے علاوہ کی بات ہے تو ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور احسان سے، اپنے کرم سے اپنے نیک بندوں کو خطاؤں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو ہمارے اعتقاد کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیات جو ہیں وہ معصوم تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے وہ خطاؤں سے اللہ کی عنایت سے محفوظ ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے مراتب اور بڑے مقامات کو اور بڑے مرتبے کو ذکر کیا، بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ہمیں ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رول ماڈل کے طور پر مقرر فرمایا، اور ہمیں فرمایا کہ تم جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ پاکیزگی کی سند جس کو زبان رسالت سے حاصل ہو جائے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے ان خطاؤں سے محفوظ ہو۔ اللہ اکبر۔ ویسے ٹائم کم ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال ہم اور شامل کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ میرا مولانا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا امت میں کیا مقام و مرتبہ ہے؟ دیکھیں امت میں کیا مقام و مرتبہ؟ میں نے اس سوال کے ضمن میں ذکر کر ہی دیا اس کا جواب، کہ اصل میں یہ لیڈر ہیں اور یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمیں آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ ان ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ ایک تو یہ امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ذریعے سے جو تعلیمات پہنچنی تھی وہ کس طرح سے امت تک پہنچیں گی؟ تو اس کی حفاظت نہ صرف پہنچانے کے اعتبار سے، زبانی کلامی طور پر اس کو منتقل کرنے کے اعتبار سے، بلکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حد درجہ بڑے ہوئے تھے کہ دیکھتے تھے اور کرنے لگ جاتے تھے، پوچھتے نہیں تھے۔ اللہ، اسی طرح جیسے صوم وصال کا مسئلہ ہے، حضور صوم وصال رکھ رہے ہیں، افطار نہیں کر رہے، صحابہ نے دیکھا رکھنا شروع کر دیا، پھر بعد میں منع کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام نے دین کو زبانی طور پر بھی منتقل کیا، اور اسی طرح سے دین کو اپنی ذات پر حقیقتاً جیسا کہ طاری کرنے کا حق تھا ویسا طاری کر کے بتا دیا۔ تو جو انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کے لیے رکھے ہیں اس پر وہ بدرجہ اولا ان کے لیے ہیں، اور ہمیں اس بات کی ہدایت دی کہ ان کی پیروی کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ہے مقام جو ہے ان کا امت کے لیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سو نائس آف یو، جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی آسن کلام، آسن گفتگو، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ نوجوانوں نے جو باتیں سنی، مجھے امید ہے، بلکہ انشاءاللہ بہت زیادہ امید ہے کہ آپ لوگ ان باتوں کو سمجھیں گے بھی، ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو یوتھ، یہ پروگرام ایکچولی ایک سورس ہے کہ اویئرنیس ملے، آپ تک یہ علم پہنچے، آپ تک یہ فہم پہنچے، آپ تک یہ فکر پہنچے کہ ہمارے اصل رول ماڈلز، ہمارے اصل آئیکونک ہیروز ہیں کون، کن کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ تو وہ یقیناً جماعت ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ ایک تو تقاضا یہ ہے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات آپ کے ذریعے پہنچیں، تو یہ احسان عظیم ہے اس امت پر صحابہ کا، تو ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، مودت رکھنی چاہیے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے۔ وہیں دوسری طرف ہم یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہ صحابہ ہیں جو ہمیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں، کس طرح حضور کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کو، اپنے مال و متاع کو، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج یہ علم ہم تک پہنچا تو یہ سنت ہے، سیرت ہے کن کی؟ ان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی پکی محبت رکھتے ہوئے، آپ کی اتباع میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے دنیا اور آخرت کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقام صحابہ رضی اللہ عنہم سے اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام و مرتبہ دیکھا
عجب صدیق اکبر کا، فرشتوں کے دلوں میں ہے ادب صدیق اکبر کا۔